رمضان المبارک کے آخری عشرے کی عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ یہ آخری عشرہ پورے رمضان کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ سب سے پہلے نماز باجماعت اپنے اوپر لازم کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث کتاب المساجد میں یہ حدیث آئی ہے کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اسے آدھی رات جاگنے کا ثواب، اور جس نے عشاء اور فجر دونوں کی نماز باجماعت ادا کی اسے پوری رات جاگنے کا ثواب۔ اس لیے اس عشرے میں سستی کو ترک کریں اور ہر نماز باجماعت ادا کریں، خصوصاً رات کی بیداری کا ثواب حاصل کرنے کے لیے عشاء اور فجر کی نماز کو باجماعت ادا کریں، اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ دوسری اہم عبادت وہ اعتکاف ہے، سنت اعتکاف۔ اس کا ثبوت قرآن میں موجود، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اللہ فرماتا ہے اور جب تم مساجد میں اعتکاف کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع میں غار حرا میں خلوت نشینی کرتے تھے، لیکن جب مدینے کی ہجرت کی تو ہجرت کے بعد سے لے کر وصال تک ہر سال آپ سنت اعتکاف فرماتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک قرب، ایک تعلق اور ایک خلوت نشینی کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث بہقی شریف میں حضرت امام حسن بصری حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنے والے کے لیے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنے والے کو ہر روز حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنا بڑا ثواب ہے جو انسان کو اس آخری عشرے کی عبادت سنت اعتکاف کرنے کے بدلے میں مل جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک اور اہم عبادت لیلۃ القدر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا، آپ نے تربیت فرمائی۔ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کی قرآن میں بڑی فضیلت بیان کی ہے، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ کتنی بہتر ہے اس کا اندازہ اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن اگر 1000 مہینوں کو یہ کاؤنٹ کیا جائے تو یہ 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قدر والی رات کو تم رمضان کے آخری عشرے اور آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں سب سے زیادہ عبادت کی سعی اور کوشش کرتے تھے۔ اس رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خصوصی عبادت اور اللہ کا قرب حاصل کرنے میں جد و جہد فرماتے تھے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرہ میں اپنا تہ بند کس لیتے تھے اور اس کی راتوں کو زندہ رکھتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے۔ اپنے تہ بند کو کس کر باندھ لیتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ازواج سے دور ہو جاتے، اور اس رات کو زندہ رکھتے تھے، اس سے مراد یہ ہے کہ راتوں کو جاگتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو جگاتے، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو بھی ان راتوں کو جاگنے کی ترغیب دیتے تھے۔ تو اس رات آخری عشرے کی راتوں کو جاگنا اور اپنے گھر والوں کو جگانا، یہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔
ترمذی شریف ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں، اس قدر والی رات کو پالوں تو میں کیا کہوں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ تم یہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو عبادات ہیں ان کو روح کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔